جناب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں پاکستان کے صف اول کے قانون داں محترم اعتزاز احسن صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو قانونی پیکج لایا جا رہا ہے اس پہ ان کی کیا سوچ ہے. اعتزاز صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. جوڈیشل پیکج لانے کی تیاریاں بہت زور و شور سے جاری ہیں. ابھی تک جو اس کے خد و خال سامنے آئے ہیں, کیا لگتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد انصاف کا اصول جو ہے کیا لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا, یہ فائدہ صرف حکومت کو ہوگا؟ جناب نہیں, یہ تو کوئڈ پروکو ہے. یہ تو قاضی صاحب نے آج سارا افشا کر دیا راز. کوئڈ پروکو ہے. کوئڈ یہ کہ قاضی صاحب کو گورنمنٹ کو یہ پہلے دیں گے کہ گورنمنٹ کو وہ سیٹیں جو سنی تحریک کو اور اس کو جانی تھیں یا انڈیپینڈنٹ رہنی تھیں وہ دے دی جائیں گی گورنمنٹ کی پارٹی کو. وہ مسلم لیگ نواز کو مینلی دے دی جائیں گی. اب ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہو جائے گی. اب 2/3 میجورٹی کا افزانہ جو دینا ہوگا قاضی صاحب کو وہ گورنمنٹ دے گی کہ قاضی صاحب کے کی میعاد جو ہے وہ بڑھا دی جائے. اب قاضی صاحب اکیلے یہ میعاد اپنی بڑھاتے ہوئے امبیرس ہوتے تھے, اس لیے یہ طے ہوا ہے کہ تمام ججز کی, ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کی, ان کی رسپیکٹیولی 3 سال میعاد بڑھا دی جائے. اب قاضی صاحب جنہوں نے کل کہا تھا کہ میں یہ اپنی ٹینیور نہیں بڑھاؤں گا, وہ کہیں گے کہ اور میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا, وہ اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا. وہ کہیں گے اب کہ جی یہ تو میں نے نہ استعفیٰ دیا ہے نہ میں نے اپنی ٹینیور ایکسٹینشن لی ہے, یہ تو ٹینیور ہی میرا بڑھ گیا ہے سب کے ساتھ, تو میں اس میں پابند نہیں ہوں استعفیٰ دینے کا. وہ ٹینیور ہی بڑھ گیا. اچھا یہ بتائیے اور پھر اب دیکھیں ایک منٹ, نہیں یہ تو یہ ہو گیا نا ایک طرف سے, پھر دوسری طرف سے اب پھر جب قاضی صاحب کا ٹینیور بڑھے گا تو قاضی صاحب نے بھی کچھ دینا ہے. وہ دینا ہے کہ قاضی صاحب اس کے بعد بینچز میں اور فیوریبل ججمنٹس کا دیں گے. پر پھر گورنمنٹ ان کے لیے کیا کرے گی کہ گورنمنٹ پھر کوئڈ پرو کو جب آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ججز کی تعداد بائی لا بڑھا دی جائے گی, کیونکہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی یقیناً ضرورت نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے کر سکتی ہے. یہ متنازع ہے کہ کیا پریزیڈنٹ صاحب خود ہی کر سکتے ہیں کہ نہیں, پر وہ بھی جب جائے گا تو وہ قاضی صاحب ول ٹیک کیئر آف اٹ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج میں اضافہ ہے, عمر میں اضافہ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی اس کے لیے یا یہ بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو جائے گی, ذیلی قسم کی قانون سازی ہو جائے گی؟ نہیں, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی. تو حکومت کے پاس جو ہر ہائی کورٹ کے جج کے لیے یہ ہو جائے گی 62 سے 65 سال, اور ہر جو سپریم کورٹ کا جج ہے وہ 65 سے 68 پہ ریٹائر ہوگا. 3 سال مل جائے. اچھا اعتزاز صاحب, آپ کا اتنا تجربہ, آپ کا لاء کا قانون کے میدان میں اتنا تجربہ ہے, میدان سیاست کا تجربہ ہے. ہم نے سنا تھا کہ قانون سازی ہوتی لارجر پبلک انٹرسٹ میں, وہ مخصوص سیاسی اہداف حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی, اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ کسی کو ذاتی طور پہ فائدہ ہو. تو جب اس طرح کی قانون سازی جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں ہو رہی ہے, نتیجہ کیا ہوگا ہماری سیاست پر, ہمارے نظام انصاف پر؟ نتیجہ کیا ہوگا اس کا, کیا اثرات ہوں گے, اور کیا تضادات بڑھیں گے, محاذ بڑھے گی, اور کیا باقی ججز اس کو قبول کر لیں گے اس طرح کی بات کو؟ جی یہ تو توقع کرتے ہیں کہ سب ججوں کو اگر سب کو مل کے رشوت دی جائے تو سارے لے لیں گے. کوئی ایک دو علیحدہ کر کے کسی کو دیں گے تو وہ نہیں لے گا. یہ ایک شہباز شریف کی جانب سے ایک رشوت کا طریقہ ہے کہ آپ کو ہم 3 سال دے دیتے ہیں, پھر آپ اچھے بچے بن کے ہمارے ساتھ چلے گئے. یہ جو جنرل پرویز مشرف نے بھی سن 2002 میں کیا تھا جب اس نے کانسٹیٹیوشن کو ریوائیو کیا تھا. 3 سال اس کو ملے تھے جس میں ریوائیو کرنے 1999 میں
اس نے ٹیک اوور کیا تھا. 2002 میں اس نے کانسٹیٹیوشن کو ریوائیو کیا تھا, لیکن اس میں جو سپریم کورٹ نے اس کو اختیار دیا ہوا تھا آئین میں ترمیم کرنے کا, وہ ترمیم کر کے, اور وہ ترمیم جو اس نے کی تھی وہ اس میں یہی 68 سال اور ہائی کورٹ کے 62 سے 65 سال ریٹائرمنٹ ایج کر دی تھی. اس کے ہم بہت خلاف تھے. بی بی شہید نے اس کے خلاف بہت بیانات دیے. وہ ملک سے باہر تھی, ایگزائل میں تھی, پر ہم نے جو ہم پیپلز پارٹی کے تھے, ہم نے لیڈ کی فائٹ اگینسٹ دس کہ یہ ہم سب ججوں کو رشوت نہیں دے سکتے کہ ہم رشوت دے رہے ہیں سب ججز. اچھا, اس مرتبہ کیا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے اس مرتبہ کیا پوسچر ہوگا, کیا پوزیشن ہوگی پیپلز پارٹی کی؟ میں تو سوچتا ہوں کہ بی بی نے اتنا کلیئرلی لیا تھا اس پہ, اتنا کلیئرلی کہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہوگا میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرنا. میں اس مشاورت میں تو نہیں ہوں گا, پر میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے اس لیے مشکل ہوگا کہ بی بی نے شدت سے, شد و مد سے اس کو اپوز کیا تھا, اور 17ویں ترمیم جو ہی 17ویں ترمیم ہوئی اس میں, یہ 18ویں سے پہلے, اس میں ہی 2003 میں اس کو اڑا دیا گیا. 2002 کے بعد 2003 میں ہی اڑا دیا گیا. اچھا, پھر یہ تو ہو گیا مطلب پیپلز پارٹی کا. ممکن آپ اس کے بات کریں کہ ماضی میں کیا کیا اور اب کیا ہو سکتا ہے. وکلا برادری کا کیا موقف ہوگا؟ مجھے یاد ہے کہ مزاحمت تو ماضی میں ہوئی, اب بھی بعض کے جو رہنما ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہو رہا. آپ کے خیال میں وکلا برادری میدان میں ہوگی کہ اس سے پاکستان کی سیاست میں مزید فرکشن جو ہے وہ بڑھے گا, کنٹرڈکشن بڑھے گا؟ نہیں جی, وکلا برادری کو اب آنا پڑے گا. وکلا برادری بالکل نکلے گی, 2007-2008 کی طرح نکلے گی, اور اس کو بڑی ہماری نوجوان قیادت بڑی اس معاملے میں خوب جاندار ہے اور طاقتور ہے. ہم جو 1907 میں 65-66 سال کے تھے اور بڑے کافی حرکت میں تھے, ہمارے سے زیادہ حرکت میں اب جو نوجوان ہیں, اور وہ بالکل اس میں نکلیں گے. یہ تو ایک طرف پارلیمنٹ کی بے توقیری ہو رہی ہے, ادھر سے جوڈیشری کی بے توقیری. یہ سمجھائیے کہ حکومت کو اتنی کیا پریسنگ, مطلب اتنا کیا دباؤ ہے کس طرح کی وہ قانون سازی کرے کہ گول پوسٹ کو چینج کر دے, بجائے اس کے کہ وہ کنسنسس بلڈنگ کرے, وہ تمام اقدامات کری کہ جس سے پاکستان کے اندر جو ہے تضادات میں اضافہ ہو رہا ہے اور محاذرائی میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا آپ کا سسپینٹ ہے؟ دیکھیں ضیاء صاحب, ہر ایم این اے ایم پی اے بشمول پرائم منسٹر, ہر ایم این اے ایم پی اے جو پنجاب سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے, اس کے صحن میں ایک لاش گڑی ہوئی ہے, ایک لاش گڑی ہوئی ہے. اب اس کو خوف ہے کہ وہ نہ نکل آئے. اس کے لیے وہ آئینی ترمیم بھی کرے گی گورنمنٹ, اس کے لیے قانون کی ترمیم بھی کرے گی, اس کے لیے عدلیہ کو بھی زیر کرنے کی کوشش کرے گی, اور بوٹوں والوں کے ساتھ کے پیر پکڑنے کی کوشش کرے گی. اور بشمول نواز شریف, ہر ایم این اے ایم پی اے جو مسلم لیگ نون کا پنجاب سے منتخب ہوا ہے, اس کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. اور وہ لاش میں بتاؤں آپ کو کون سی ہے جی, وہ فارم نمبر 45. جس دن فارم نمبر 45 عدالت میں پیش ہو گئی, ان کا کچھ نہیں بچنا, کیونکہ نواز شریف کی فارم نمبر 45, شہباز شریف کی, مریم کی, یہ جب الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی تھی تو آپ نے دیکھ ہی لیا تھا. انہوں نے 4 گھنٹے کے اندر ساری ڈاؤن لوڈ کر لی, کیونکہ ان میں نواز شریف کے کوئی 19,000 کی بجائے 1,30,000 ووٹ کیے ہوئے تھے, اور کٹنگز اور اوور رائٹنگ سے, اور
جو ڈاکٹر یاسمین راشد تھیں ہیں ان کے کوئی 1,18,000 سے 13,000 کیے ہوئے تھے. پوری سیاست داؤ پہ لگی ہے بہت سارے نون لیگ کے رہنماؤں کی. یہ بتائیے ایک اور بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ جی اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو ہے اس کے سینیٹر منتخب نہیں ہوئے اور ایوان جو ہے نامکمل ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ پہلو نکل سکتا ہے کہ اس طرح کا مطلب ہے اگر آپ کی کہتے ہیں نا کہ ایوان نامکمل اور وہ اس طرح کی قانون سازی کر سکتا ہے, کیا جائز ہوگا کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی نمائندگی نہیں ہے وہاں پر بھرپور طریقے سے؟ جی دیکھیں جی, یہ سینٹ از دی ہاؤس آف دی فیڈریشن اینڈ پاکستان از دی فیڈریشن. اس میں کسی ایک کے اتنے زیادہ ٹوٹل ایبسنس کے بعد ایک یونٹ کے وہ فیڈرل ووٹ اور الیکٹرل کالج فیڈرل تو نہیں رہتا. تو یہ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن یہ ان کے بل بوتے پہ جن کو لیے 9 مئی ایک بہت ان کے لیے ایسا دن ہے جس دن سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا, جس دن اس کا فیصلہ ہوگا, سب کچھ جو سب دہشت گردوں کو سزائیں ہو جائیں گی. حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ ٹرائل جب اوپن ہوگا, کیونکہ اگر ملٹری کورٹ ٹرائل بھی ہوا جو ہو نہیں سکتا تو اوپن ٹرائل تو ہوگا. اوپن ٹرائل میں یہ اب مجھے نہیں پتہ ملزم اس میں کوئی بلوائی ہوگا پرائیویٹ یا مسلم آئی جی یا مجرم آئی جی پنجاب ہوگا. یہ تو جو کراس ایگزامینیشن ہوگا اس پہ پتہ لگے گا, اور اس میں بتانا پڑے گا آئی جی پنجاب کو کہ اس کے کسی ایس ایچ او کوئی ایس ایچ او اگر وہاں نہیں پہنچا جہاں آگ لگی رہی تھی تو وہ اس نے کسی ایس ایچ او کو وقت مختصر ہے, نوٹس جاری کیا. وقت مختصر ہے. مجھے آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ جی اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے پارلیمنٹیرینز کو کچھ گرفتار ہوا, پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہوا, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جی ایوان میں اگر نمبرز کم ہو جاتے ہیں تو حکومت کو جو ہے کچھ نمبر گیم میں فائدہ ہوگا. کیا یہ تجزیہ یا یہ قیاس آرائی درست ہے؟ ہاں, یہ بالکل درست ہے. صرف یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کی گنتی کا انحصار جو لوگ حاضر موجود ہیں ان پہ نہیں ہے. اس کی گنتی 2/3 آف دی ٹوٹل سیٹس ان پارلیمنٹ ہے. وہ اگر ویکنٹ ہو سیٹ یا وہ اس پہ غیر حاضر ہو ایم این اے یا سینیٹر, اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ 224 کے 224 ہی چاہیے ہوں گے. بہت شکریہ اعزاز صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو پاکستان کی جو سیاست کی محاذ آرائی ہے اس کی نبض جانچنے کے لیے ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سندھ کے سابق گورنر محمد زبیر صاحب.